الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ اس ملکہ نے کہا کہ اے سردارو، بے شک میری طرف ایک بہت عزت والا خط آیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے، اور بے شمار لاتعداد درود و سلام پیغمبر آخر الزمان سید العرب والعجم سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا سردار بنایا اور 1,24,000 پیغمبروں کا امام بنایا، اور ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا نبی، رسول، پیغمبر، پیشوا، مقتدا اور رہنما بنایا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ النمل کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، تو اللہ کی توفیق سے آج ہم سورہ النمل کی 29ویں آیت تلاوت کی ہے۔ تو پہلے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی مختصراً تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ کہنے، سننے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس گفتگو کو آپ خود بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی شیئر کریں، ان کو بھی اس میں شامل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے یہ مسائل قرآنی الفاظ میں ہیں جو یہ سب لوگوں تک، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ شاید یہ چھوٹا سا عمل میرے اور آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ قالت، ملکہ بلقیس نے کہا، یا ایھا الملأ، اے میرے اہل دربار والو، اے میرے سردارو، انی، بے شک میں، القیا، دیا گیا ہے یا پھینکا گیا ہے میری طرف، الیہ، میری طرف، کتاب کریم، ایک معزز خط، ایک عزت والا خط۔ یعنی ملکہ بلقیس نے کہا کہ اے سردارو، بے شک میری طرف ایک بہت عزت والا خط بھیجا گیا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ تھا، اور اب پیش خدمت ہے آپ کے سامنے اس کی تفسیر۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ چنانچہ اس نے اپنی سلطنت کے سرداروں، مشیروں کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کیا کہ اے میرے سرداروں، میری طرف ایک بہت ہی عزت والا خط پھینکا گیا ہے یا بھیجا گیا ہے۔ ملکہ نے اس خط کو بہت عزت والا خط اس لیے کہا کہ ایک تو وہ عجیب و غریب اور غیر معمولی طریقے سے آیا تھا۔ کسی سفارتی وفد کی بجائے ایک پرندے نے اسے لا پھینکا تھا،
دوسرے وہ سلمان جیسے باشکو باعزت باعظمت بادشاہ کی طرف سے تھا جو شام و فلسطین اور ارد گرد کے علاقوں کے فرمانروا تھے۔ تیسرے اس کی ابتدا بتوں یا دیوتاؤں کے نام کی بجائے اللہ رحمان الرحیم کے نام سے تھی۔ پھر اتنا مختصر اور جامع تھا کہ لکھنے والے کی پوری مراد چند لفظوں میں ادا ہو رہی تھی، اور اس نے نہایت ہی باروب اور پرہیبت لہجے میں صاف صاف حکم دیا تھا کہ سرکشی چھوڑ کر اطاعت کرو اور تابع فرمان یا مسلمان بن کر میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے خط میں لکھا تھا۔ پھر اس خط سے خط لکھنے کے کئی آداب معلوم ہو رہے ہیں۔ ایک یہ کہ خط لکھنے والے کو خط کے شروع میں ہی اپنا تعارف کرانا بہت ضروری ہے کہ یہ خط کس کی طرف سے ہے۔ دوسرا یہ کہ خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونی چاہیے۔ تیسری اور اہم خوبی خط کی یہ ہونی چاہیے کہ خط مختصر، جامع اور واضح ہونا چاہیے۔ قرآن میں مذکور الفاظ کے مطابق خط لکھنے والے کا نام بسم اللہ سے پہلے ہے، مگر مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ ملکہ ان اپنے الفاظ میں خط کا تذکرہ کر رہی تھی، چونکہ ملکہ بتا رہی تھی اپنے الفاظ میں اپنے انداز سے بتا رہی تھی، تو اس نے خط کا شروع جو ہے وہ سلیمان سے کیا، ورنہ پہلے بسم اللہ ہی لکھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط سے واضح ہے کہ ان میں ابتدا اس طرح ہوتی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، کہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن عبداللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہرقل عظیم روم کے لیے۔ تو یہ اس طرح ابتدا کی جاتی تھی کہ خط میں پہلے بسم اللہ، پھر اپنا نام لکھا جاتا تھا، پھر اپنا مدعا بیان کیا جاتا تھا، اور خط جو ہیں وہ انتہائی مختصر ہوتے تھے۔ وَأْتُونِي مسلمین کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ میرے پاس تابع فرمان بن کر آ جاؤ، یہ شاہی جلال کا آئینہ دار ہے، بادشاہوں کا ساتھ لب و لہجہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، یہ پیغمبرانہ شان کا اظہار ہے۔ سلیمان علیہ السلام میں دونوں صفات موجود تھیں، اس لیے مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ، اگر اسلام قبول نہیں کیا تو تابع فرمان بن جاؤ، تمہیں ہر حال میں تابع فرمان تمہیں ہر حال میں ہونا پڑے گا۔ حتیٰ یؤذوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ حقیر ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان ہو آؤ، اگر مسلمان ہو کر نہیں آنا تو کم سے کم میرے مطیع ہو کر ضرور آؤ، اگر ایسا بھی نہ کرو گے تو پھر جنگ ہوگی، پھر تمہیں جزیہ بھی دینا پڑے گا اور تمہیں حقارت کا بھی منہ دیکھنا ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے اس انداز سے خط لکھا۔ یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا متن جو انہوں نے ملکہ بلقیس کو بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔